تعلیمی نظام میں اگر پڑھانے والا علم کی جستجو پیدا نہیں کرتا تو لائبریریاں ویران ہو جاتی ہیں. آپ کا ایگزامینیشن سسٹم وہ رٹو طوطے پیدا کر رہا ہے. کالجز کی تعداد تو بڑی ہے اور یونیورسٹیز دیکھی جائیں تو وہ بھی بڑی ہیں. اگر آپ معیار تعلیم کی بات کریں تو وہ نیچے چلا گیا. اور اس وقت آپ کے پاس پڑھے لکھوں کی تعداد زیادہ ہے, لیکن پڑھے لکھے جاہل کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا. کیسے ہم اسٹڈی کریں کہ رٹے بازی سے باہر نکلیں اور اوریجنل جو ہے نا وہ تریم. دیکھیں, جو ڈیمانڈ ہے رٹے کی ڈیمانڈ وہ تو آپ نے خود بنائی. سر آپ کی نظر میں بزنس مین میں اور نوکری کرنے والے میں کیا فرق ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا, جس کا مائنڈ جاب والا ہے وہ صرف سروائیول کے لیے چل رہا ہوتا ہے. سر آج کے دور میں نوکری کرنے والا بندہ اپنے سارے خواب پورے کر سکتا ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اب آپ 15,000 روپے کی نوکری کی بات کر رہے ہیں یا کسی ایک بڑے گروپ کے کنٹری مینیجر کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس حالت میں ملک میں بے روزگاری انتہا پہ ہے. بے شمار آپ کو طبقہ ملے گا جس کے پاس ڈگری ہنر ہونے کے باوجود وہ بے روزگار ہے. یہ سارے گیم کی طرف, مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی طرف جیسے پب جی, ٹک ٹاک, مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کی طرف چلے گئے ہیں کیونکہ پڑھائی انٹرسٹنگ نہیں ہے, پڑھانے والا انٹرسٹنگ نہیں ہے, سسٹم انٹرسٹنگ نہیں ہے, کتابیں انٹرسٹنگ نہیں. آج کا ٹپیکل پروفیسر وہ زوم پہ گوگل میٹ پہ پڑھانے کو تیار ہی نہیں ہے, اس کو آتا ہی نہیں پڑھانا. ایکسپوز ہو رہتا ہے پورا سسٹم آپ کا کہ اتنے نالائق اور اتنے نااہل لوگ آپ کے پاس موجود ہیں. تو آپ آنے والا زمانہ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوگا. آپ کو کامیابی اپنی ایج میں کب ملی تھی؟ میں اپنی کامیابی کو اگر صرف اتنا کہوں تو کافی ہوگا کہ جو میرا میسج تھا وہ پھیل گیا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ناؤکنگ یوٹیوب چینل, اور آج ہم جو ویڈیو بنانے لگے ہیں بہت اہم ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو میں, کیونکہ ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ہم جب بھی ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. خاص طور پہ میں جب پریشان ہوتا ہوں یا میں کسی ٹینشن میں ہوتا ہوں تو ان کی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ, بہت ساری ان کے کلپس ہیں, تو میں کافی چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہوں, اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتا ہوں. تو جی ہاں, ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قاسم علی شاہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے ہم قاسم علی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دیا ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں. تو سر آپ کی نظر میں تعلیمی نظام کیا ہے؟ کو تعلیم کا نظام میں کئی حصے ہیں جن کے ملنے سے ایک پورا سسٹم بن جاتا ہے. تعلیم کے نظام کا ایک حصہ نصاب ہے جو پڑھایا جاتا ہے, اور اس میں سب سے اہم نصاب وہ ہے جو کمپلسری ہے, لازم ہے. جس طرح میٹرک تک ہم اردو پڑھاتے ہیں, انگلش پڑھاتے ہیں, میتھ پڑھاتے ہیں, سائنس پڑھاتے ہیں, اسلامیات اور مطالعہ پاکستان پڑھاتے ہیں. یہ وہ بنیادی سبجیکٹس ہیں جو ایک بچے کے اندر یہ شعور کہ وہ کیا ہے, وہ کیوں ہے, اور اس معاشرے میں اسے کیا کرنا ہے, اس اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی نصاب کا دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ بچے میں نظریاتی جو کہہ لیجیے اویئرنیس ہے کہ پاکستان کیوں بنا, اس ملک سے ہماری نسبت کیا ہے, ایک معاشرہ کیا ہوتا ہے, ایک معاشرے میں فعال شہری کیسے بنا جا سکتا ہے, ایک معاشرے میں فائدہ مند انسان کیسے بنا جا سکتا ہے, اور سب سے بڑھ کے کہ آپ اپنے شعور سے درست فیصلے کیسے کر سکتے ہیں. یہ سارے کام نصاب پہ آ جاتے ہیں. تعلیمی نظام کا دوسرا حصہ وہ آ جاتا ہے پڑھانے والوں کہ پڑھانے والے کتنے قابل ہیں, وہ کتنا انکریج کرتے ہیں نیا تلاش کرنے کو, کتابیں پڑھنے کو, جستجو کو, سیکھنے کو. تعلیمی نظام میں اگر پڑھانے والا علم کی جستجو پیدا نہیں کرتا تو لائبریریاں ویران ہو جاتی ہیں. پھر تعلیمی نظام کا ایک حصہ آ جاتا ہے کہ ہم اسیسمنٹ کس چیز کی کرتے ہیں. کیا ہم بچے کے ہر طرح کے جو سکلز ہیں ان سب کو ماپ پاتے ہیں, کیا ہم بچوں کے کسی ہنر قابلیت کو سمجھ پاتے ہیں, یا پھر تعلیم کا نظام صرف رٹے کو چیک کرتا ہے. تو بدقسمتی دیکھیے کہ پاکستان میں تعلیم کے نظام کے جتنے بھی حصے ہیں ان سب میں بڑے بڑے سہم پائے جاتے ہیں. ان سب میں ایسی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں جو ایڈریس نہیں کی گئیں. آپ کا نصاب وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایسا نصاب بن گیا ہے کہ وہ صرف نمبر دلانے تک ہی محدود ہو گیا. آپ کا پڑھانے والا طبقہ وہ اتنا کمرشل ہو چکا ہے کہ وہ صبح بھی پڑھاتا ہے, شام کو بھی کسی اکیڈمی یا ٹیوشن سینٹر میں پڑھاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے پڑھنے والے سائنسدان بنے. وہ نمبر دلاتا ہے اور نمبروں سے ان کی کامیابی کو میئر کرنے کے طریقے بھی سکھا دیتا ہے. آپ کا ایگزامینیشن سسٹم وہ رٹو طوطے پیدا کر رہا ہے. وہ کسی کے حافظے کا ٹیسٹ لے لیتا ہے لیکن اس میں چھپے پوٹینشل کا ٹیسٹ نہیں لیا جاتا. اس کا ہنر کیا ہے, اس کے ایتھکس کیا ہیں, وہ اس کی ریسرچ کرنے کی ایبلٹی کتنی ہے, اس کو اسیس نہیں کر پاتا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اگر دیکھا جائے اسکولوں کی تعداد تو بڑھی ہے, کالجز کی تعداد تو بڑھی ہے,
اور یونیورسٹیز دیکھی جائیں تو وہ بھی بڑھی ہیں, لیکن یہ سب بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ معیار تعلیم کی بات کریں تو وہ نیچے چلا گیا. آپ کا پرانا ٹیچر جو ہم سے بھی پہلے کا زمانہ ہے, ان کا ادب بھی زیادہ تھا, اسی وجہ سے تھا کہ ان کو کسی شام کو اکیڈمی کو آباد نہیں کرنا ہوتا تھا. ہمارا پرانا نصاب, کم از کم میرے زمانے تک کا نصاب, اس میں اقبال بھی تھا, سیرت رسول بھی تھی, آپ کے لوکل ہیروز بھی تھے, آپ کی جو نظریاتی بنیادیں تھیں وہ بھی زیادہ مضبوط تھیں. اور کہہ لیجئے پرانے نظام میں کہیں نہ کہیں ایگزامینیشن کے میتھڈ میں آپ کو لکھنا پڑتا تھا, آپ کو سمجھنا پڑتا تھا, پھر آپ لکھتے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سارا سسٹم یہ نیچے جانا شروع ہو گیا, ڈکلائن کا شکار ہو گیا. اور اس وقت آپ کے پاس پڑھے لکھوں کی تعداد زیادہ ہے, لیکن پڑھے لکھے جاہل کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ نہ تو یہ کوئی تعمیری کام کر سکتے ہیں, نہ یہ کریٹو ہیں, نہ یہ اپنے قابل ہیں, نہ یہ ملک کے قابل ہیں. تو سر یہ رٹے بازی سے کیسے باہر نکلا جائے؟ آپ نے کہا کہ بہت سارے جو ہے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ رٹے بازی والے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ باہر مارکیٹ سے نکال رہے ہیں, تو یہ کیسے نکلا جائے آپ کی نظر میں؟ کیسے ہم اسٹڈی کریں کہ رٹے بازی سے باہر نکلیں اور اوریجنل جو ہے نا وہ تعلیم حاصل؟ دیکھیں, جو ڈیمانڈ ہے رٹے کی ڈیمانڈ, وہ تو آپ نے خود بنائی ہے. آپ پرائیویٹ سیکٹر کی اگر دیکھیں بات کریں تو وہ پیسے لیتا ہے, اور آپ کی ایک معیاری ڈگری, وہ لاکھوں میں ڈگری اس کی قیمت ہے, اور وہ لاکھوں کی جو ڈگری ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تو اسے نمبر دکھانے پڑتے ہیں. اور ایک اکیڈمی پڑھنے والا بچہ وہ بھی تیاری کرتے ہوئے اپنے والدین کو, زمانے کو, دنیا کو, یا پھر میرٹ پہ پورا آنے کے لیے نمبروں کے علاوہ کوئی کسوٹی نہیں اسے ملتی جس پہ وہ پورا اترے اور بتا پائے کہ وہ قابل ہے. آپ جب تک کسی بھی سماج میں ریسرچ کو ویلکم نہیں کرتے, آپ ہیروز کو انکریج نہیں کرتے, آپ بہترین مثالوں کو انٹروڈیوس نہیں کرواتے, آپ ملک کی معیشت کو, ملک کے نظام کو اس ریسرچ کے ساتھ نہیں جوڑتے, آپ اکیڈمی اور انڈسٹری کے گیپ کو ختم نہیں کرتے, تو پھر اسی طرح کا رٹو طوطا سسٹم چلتا رہے گا. تو سر آپ کی نظر میں بزنس مین میں اور نوکری کرنے والے میں کیا فرق ہے؟ ایک شخص ہے جو اپنے وقت کو, اپنی صلاحیت کو بیچتا ہے اور مہینے کے بعد اس کا معاوضہ وصول کر لیتا ہے. ایک شخص ہے جو کسی آئیڈیا پہ کام کرتا ہے, سوسائٹی کی ضرورت کو تلاش کرتا ہے, پھر اس کو فلفل کرتا ہے اور اس کے لیے ریسورس اکٹھے کرتا ہے, ٹیم بناتا ہے اور ویژن سیٹ کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, جس کا مائنڈ جاب والا ہے وہ صرف سروائیول کے لیے چل رہا ہوتا ہے. میں نے لوگوں کو بڑے بڑے عرصے کے بعد دوبارہ مل کے, درمیان میں کہیں مل کے چیک کیا ہے, وہ اپنے پہلی کے انتظار میں اور صبح 9 سے 5 کے چکر میں کل کائنات اسی کو سمجھتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں. جب بھی کسی کے پاس کوئی ایک فری لانسر کے طور پہ یا ایک بزنس مین یا انٹرپرینور کے طور پہ کوئی آئیڈیا ہوتا ہے, وہ آج کی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے, لیکن وہ ایک بڑا ویژن رکھتا ہے جس کے لیے وہ قربانیاں دیے جاتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے. تو ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو بیچ کے کچھ لے رہا ہے, ایک ایسا شخص جو ٹیم بناتا ہے اور سروسز بناتا ہے اور سروسز کو بیچ کے پھر کماتا ہے, وہ بزنس مین ہے. سر آج کے دور میں نوکری کرنے والا بندہ اپنے سارے خواب پورے کر سکتا ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ اب آپ 15,000 روپے کی نوکری کی بات کر رہے ہیں یا کسی ایک بڑے گروپ کے کنٹری مینیجر کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ. آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پڑھے لکھے ہیں تو پھر بھی سیلری جو ہے نا ان کو 20-25 یا اس طرح. دیکھیں, اس حالت میں ملک میں بے روزگاری انتہا پہ ہے. بے شمار آپ کو طبقہ ملے گا جس کے پاس ڈگری ہنر ہونے کے باوجود وہ بے روزگار ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, دنیا میں ہمیشہ قابل لوگوں کی ضرورت رہتی ہے. دنیا میں ہمیشہ قابل لوگ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں, ہمیشہ قابل لوگ وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اختیار میں اپنی قابلیت کو بڑھانا, فائدے مند شخص بننا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. آج کل بچے جو ہیں, ینگ جنریشن جو ہیں, یہ سارے گیم کی طرف, مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی طرف, جیسے PUBG, ٹک ٹاک, مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کی طرف چلے گئے ہیں, تو پڑھائی کی طرف بہت کم ان کا جو ہے نا فوکس ہے. تو آپ کیا انہیں مشورہ دینا چاہیں گے کہ آپ کی رائے انہیں کیا؟ پڑھائی آج انٹرسٹنگ ہو جائے, بچوں کا رجحان پڑھائی کی طرف بڑھ جائے گا, کیونکہ پڑھائی انٹرسٹنگ نہیں ہے, پڑھانے والا انٹرسٹنگ نہیں ہے, سسٹم انٹرسٹنگ نہیں ہے, کتابیں انٹرسٹنگ نہیں ہیں, تو پھر یقینی بات ہے بچوں کے پاس راہ فرار گیمز ہیں. تو کیسے ہوگا انٹرسٹنگ, یہ کس طرح سے؟ تو پھر آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا نا جی. آپ کو نصاب بھی, آپ آج کا ٹپیکل پروفیسر وہ زوم پہ, گوگل میٹ پہ پڑھانے کو تیار ہی نہیں ہے, اس کو آتا ہی نہیں پڑھانا. زوم پہ تو آج کل وہ کلپ نکلتے جا رہے ہیں الٹا. اب نتیجہ یہ ہے, جب آپ اس طرح کا ایک ماڈرن ٹیچر تیار ہی نہیں کر پائے اور اس طرح کے پینڈیمک میں اور چیلنج میں ایکسپوز ہو رہتا ہے پورا سسٹم آپ کا, کہ اتنے نالائق اور اتنے نااہل لوگ آپ کے پاس موجود ہیں, تو آپ آنے والا زمانہ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوگا.
استاد کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا پڑھائی میں بچے کی پیچھے بیک ڈور کتنی جو ہے نا اس کا اہم کردار ہوتا ہے؟ ماں باپ کا پڑھائی سے زیادہ کردار بنانے میں اور تربیت کرنے میں زیادہ رول ہوتا ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تعلیم کو تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ عموماً ہی ہوتا ہے کہ والدین خود اچھی مثال نہیں ہوتے، جب وہ اچھی مثال نہیں ہوتے تو بچوں میں بھی وہ شخصیت نہیں پنپتی اور نہیں پلتی بڑھتی جس کی وجہ سے اس نے زمانے میں کوئی فائدہ مند شخص بننا۔ تو سر آپ کی نظر میں انسان پڑھائی کب تک کرے؟ کیونکہ بیچ میں پھر آپ کو پتہ ہے گھر والے اگر جلدی شادی کر دیں اسٹوڈنٹ لائف میں، تو کب تک ان کو شادی کر لینی چاہیے؟ آپ کا دین آپ کو ماں کی گود سے لے کر قبر تک سیکھنے کا حکم دیتا ہے، تو سیکھتے رہنا چاہیے۔ شادی کی ایج صحیح کیا ہوتی ہے انسان کی؟ شعور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جلدی شادی ہو گئی، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، میرا خیال ہے ذمہ دار ہے اور باشعور ہے تو اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نوکری کی تلاش میں ہیں، کہیں پہ جاب نہیں مل رہی، تو کیا ایسا کام کریں وہ کہ ان کو کچھ نہ کچھ؟ فری لانسنگ کریں، ای کامرس کریں، اپنی آئی ٹی سکلز بڑھائیں، کام کی شرم ختم کریں، چھوٹے چھوٹے کام کریں اور انتظار کریں اچھے وقت کا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فری لانسنگ کر کے آن لائن کچھ ویب سائٹس بنا کے وہ اپنی ساری زندگی کی ارننگ کر سکتے ہیں؟ خواب جو پورے؟ کر رہے ہیں ان کو دیکھیے۔ آپ کی نظر میں سب سے بیسٹ کیا ہے آن لائن کے کر کے انسان جو ہے نا تو وہ؟ ریسرچ کرنے پہ ہے کہ اس کو کیا سوٹ کرتا ہے۔ سر آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتے ہیں، ہمیں گول بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا گول ہے، کوئی ہمیں تنگی بھی نہیں ہوتی، کوئی اس میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، صاف رستہ بھی صاف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سستی جو ہے اگلے دن پہ ڈال کے چیزیں ہم اس کو نہیں کر پاتے، تو اس سے ہم کیسے باہر نکلیں؟ دیکھیے یہ ڈپریشن کا تو ورڈ ہم نے رٹ لیا ہے، یہ اسٹریس ہے، پریشانی ہے۔ آپ جتنے فوکس رہتے ہیں، جتنے مینٹلی کلیئر رہتے ہیں، جتنے اٹیچ رہتے ہیں، جتنا کمٹمنٹ ہوتا ہے اتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آپ کو کامیابی اپنی ایج میں کب ملی تھی؟ میں کامیابی کی تعریف فرد سے فرد بدلوں تو بدل جاتی ہے۔ میں اپنی کامیابی کو اگر صرف اتنا کہوں تو کافی ہوگا کہ جو میرا میسج تھا وہ پھیل گیا۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو ہم ناظرین سے یہی کہیں گے کہ آپ جو ٹپس ملی ہیں آپ لوگوں کو قاسم علی شاہ صاحب کی، اس پہ آپ لوگ جو ہے نا وہ فوکس کریں، عمل کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بھی اپنی زندگی میں بہت ساری جو ہے نا چینجنگ لا سکیں گے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کیجیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، گڈ لک۔